بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری شمائل ترمذی کی اگلی ویڈیو ہے اور آپ حدیث نمبر دیکھ رہے ہیں 4 جہاں سے ہمارا آج کا یہ درس شروع ہوگا۔ حدیث کی سند ہے حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہ ہمیں حدیث بیان کی امام ترمذی فرماتے ہیں محمود بن غیلان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی وکیع نے، بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ کہتے ہیں حدیث میں بیان کی سفیان نے، اس برا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابو اسحاق نے، وہ کہتے ہیں ہمیں، وہ روایت کرتے ہیں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایت کر رہے ہیں، معان ہے اور مدلس ہے امام سفیان ثوری۔ یاد رکھیے تدریس کے اندر جو تدریس کے جو امام ہیں، محدثین ہیں، بڑے بڑے حدیث کے امام، ان کی تدریس مضر نہیں ہے، ان کی ثقہ ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ اگر وہ تدریس کریں بھی تو ان کی تدریس قبول ہے، یعنی ان کی روایت قبول کی جائے گی۔ برا بن عازب صحابی رسول رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ما رأیت من ذی لمۃ فی حلۃ حمراء، میں نے کسی بالوں والی شخصیت کو نہیں دیکھا کہ جو سرخ حلے میں ملبوس ہو، احسن من رسول اللہ، کہ وہ حضور سے بڑھ کر خوبصورت ہو۔ لہو شعر یضرب منکبیہ، حضور کے بال تھے جو منکبین کو یعنی آپ کے شانوں مبارکہ کو چھوتے تھے۔ یضرب یہ معنی ہے چھونا، پہنچنا۔ بعید ما بین المنکبین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شانوں کے درمیان جگہ ہے، یعنی کندھے مبارکہ کشادہ تھے، یعنی اعتدال کے ساتھ ان کے اندر فاصلہ تھا، جس کو شان و شوکت کی چیز کہا جاتا ہے۔ لم یکن بالقصیر ولا بالطویل، نہ آپ چھوٹے قد کے تھے نہ آپ بڑے قد کے تھے۔ اب اس حدیث کی ہم الفاظ کے اندر جاتے ہیں۔ لما، وہ بال لما کہلاتے ہیں، من الشعر یا ما جاوز شحمۃ الاذن، جو کانوں کی لو تک پہنچے، برابر ہے کہ وہ منکبین تک، کندھوں تک پہنچے چاہے نہ پہنچے۔ اب پیچھے میں نے عرض کر دیا ہے پچھلی ویڈیو کے اندر کہ آپ نے سرخ رنگ کا لباس پہنا، اس کا مطلب سرخ دوری دار لباس ہے۔ لہو اشار یضرب منکبی، یضرب کا معنی یصلو ہے اور یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بعید بہت سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے دوری، کیونکہ آپ کے قد مبارکہ چوڑے تھے اعتدال کے ساتھ، نہ آپ لمبے قد کے تھے نہ چھوٹے قد کے۔ اگر حدیث سنی ہے اس میں ہم اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ حدیث ہمیں کہتے ہیں حدثنا محمد بن اسماعیل، کہتے ہیں ہمیں محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں ابو نعیم نے بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث مسعودی نے بیان کی، وہ کہتے ہیں عثمان بن مسلم بن ہرمز سے روایت کرتے ہیں، وہ نافع سے، اور وہ جبیر بن مطعم، نافع بن جبیر بن مطعم سے روایت کرتے ہیں۔ نافع جبیر مطعم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور وہ مولا علی سے روایت کرتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ قال لم یکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے قد کے تھے نہ چھوٹے قد کے تھے۔ ششن الکفین والقدمین، اور آپ کے مبارک ہاتھ اور پاؤں پرگوشت تھے۔ ضخم الرأس، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ ضخم القرادیس، قردوس کی جمع کا معنی ہوتا ہے رؤوس العظام، یعنی انگلیوں کے یہ جو جوڑوں کے یہ جو ہڈیوں کے پورے ہوتے ہیں یہ بڑے تھے اعتدال کے ساتھ۔ تب طویل المسروبہ، مسروبہ کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک ایک لکیر ہوتی جو کہ بالوں کی لکیر تھی، اس کے علاوہ بال نہیں تھے، تو طویل المسروبہ یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی کہ ناف تک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اذا مشى تقفى تقفا، جب آپ چلتے تو اس طرح چلتے کانما ينحط من سبب، کوئی آپ اوپر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں۔ لم ارى قبله ولا بعده مثله، سبحان اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ سے بڑھ کر آپ کے بعد کسی کو ہم نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ پھر اس کی سند پر 6 نمبر حدیث بیان کرتے ہیں، اور وہ سند بیان کر کے کہتے ہیں یہی روایت ہے۔ اب آگے چلیں، ششن الکفین والقدمین، اس کا مطلب ششن کا مطلب ہے بھاری ہونا، یعنی مطلب پر گوشت ہونا، اور اس طرح کے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ولا وسست خزن ولا حریر ولا شیء کان علی من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی ریشم اور کوئی بھی شے حضور سے ہاتھوں سے بڑھ کر نرم نہیں چھوئے، سبحان اللہ۔ ضخم الراس، اس کا معنی بڑا سار یعنی اعتدال کے ساتھ، اور ضخم القرادیس یہ رؤوس العظام میں پہل کر چکا ہوں، اور آگے لفظ آ رہے ہیں جن مشاج، اس کا دوسری حدیث کے اندر اس کو مشاش کہا گیا۔ ہم اس حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں احمد بن عبدہ استبی نے روایت کیا، اور بصری اور علی بن حجر سے انہوں نے روایت کیا ہم سے، اور ابو جعفر محمد بن حسین روایت کیا،
وہ کون ہے؟ ابن ابی حلیمہ، معنی ایک ہی ہے سب کا، وہ سب کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی، عیسیٰ بن یونس نے، وہ کہتے ہیں عمر بن عبداللہ بن جو مولا ہے غفرہ کے مولا، انہوں نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ابراہیم بن محمد جو حضرت مولا علی کے ایک بیٹے ہیں، انہوں نے حدیث بیان کی کہ کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اوصاف بیان کرتے، حلیہ بیان کرتے، تو فرماتے لم یقر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل المغطی، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے قد کے مغط، ولا بالقصیر المترددی، نہ ہی چھوٹے قد کے، متردد کہتے ہیں دیکھنے والا تردد کا شکار ہو جائے، آپ ایسے چھوٹے قد کے نہیں تھے، کان ربعۃ من القوم، آپ قوم میں سے درمیانے قد کے تھے، لم یکن بالجعد القططی، نہ بالکل گھریالے وال، ولا بالسبت، نہ بالکل سیدھے، کانا جعدن راجلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارکہ قدر خمدار تھے اور سیدھے تھے، درمیانے تھے، ولم یکن بالملتحم ولا بالمنقصر، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹے تھے، نہ آپ کا چہرہ بار کا بالکل گول تھا، لیکن فکان فی وجہہ تدویر، لیکن آپ کے مبارک چہرے میں تدویر تھی، یعنی تھوڑا سا آپ کا چہرہ مبارک کا گول بھی تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابید مشربن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید تھے، لیکن اس سفیدی کیسی تھی؟ مشرب تھی، یعنی اس کے اندر سرخی ملی ہوئی تھی، ادعج العینین، آنکھیں مبارکہ کالی تھی، اہدب الاشفار، یہ اشفار یعنی پلکیں لمبی تھیں، بالوں والی تھی، جری المشاش والقدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انگلیوں کے جو جوڑوں کے پورے ہوتے ہیں، یا ہڈیوں کے جو سرے ہوتے ہیں، یہ اعتدال کے ساتھ بڑے تھے، والقددی، اور یہ آپ کا جو شانہ وارکہ کے درمیان کی جگہ، یہ بھی بڑی جلالت والی تھی، یعنی وسیع تھی، اجرد ذو بصربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجرت تھے، بال آپ کے جسم مبارکہ پہ نہیں تھے، لیکن یہ مسروبہ مصروب والا تھے، یعنی یہاں پر سے لے کر یہاں تک ایک لکیر تھی بالوں کی ہلکی سی، ششن الکفین والقدمین، ہاتھ اور پاؤں کے آپ گوشت والے تھے، ایسا نہیں کہ جس طرح سکے ہاتھ ہوتے ہیں، ایسا نہیں تھا، اذا مشا تقلعت، جب آپ چلتے تو اس قلع یعنی مطلب اٹھانا اب زور سے پاؤں اٹھاتے، کانما ينحط بن سبب، گویا آپ اوپر سے نیچے تشریف لا رہے ہیں، اذا التفت معا، جب التفات کرتے تو پورا توجہ کرتے، کسی کی طرف پوری توجہ کرتے، بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ کے دو شانوں کے درمیان ختم نبوہ کی مہر تھی، وہ خاتم النبیین، اور آپ آخری نبی ہیں، اجود الناس صدرن، آپ سینے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخی تھے، فاصدق الناس لہجتن، لہجے کے اعتبار سے سب سے زیادہ نرم سچے تھے، گفتگو کے اعتبار سے، والینم عریقتن، اور طبیعت کے اعتبار سے سب سے نرم، اکرم عشرتن، اور رہن سہن کے اعتبار سے سب سے کریم عزت اور کرم والے، مراہ بدیہتن حابہ، جو آپ کو بدیہتن پہلی دفعہ دیکھے اس پر ہیبت طاری ہو جائے، ومن خالطہ معرفتن حبہ، جو آپ سے مخالطت رکھے، مل جل رکھے تو آپ سے پیار کرنے لگے، یقول نعیتہ لم ارا قبلہ ولا بعد مثلہ، آپ کا نعت پڑھنے والا یہی کہے گا کہ آپ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ انشاءاللہ اس کی مکمل تشریح میں آئندہ ویڈیو کے اندر کروں گا، یہ حدیث کافی لمبی ہے، اس کے لفظوں پر اور اس کے اعرابی حالتوں پر بھی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔